بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین دنیا کے ساتھ حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، ماشاءاللہ آج ہم پہلی بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ تلاوت سے آغاز ہو، اور آج ہم نے تلاوت سننی ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، مفتی محمد نعیم جوید نوری صاحب۔ ان کے یہ لخت جگر ہیں اور اکلوتے صاحبزادے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اور 14 سال کی عمر میں انہوں نے ماشاءاللہ حفظ کیا۔ کئی جو لہجے ہیں ان لہجوں میں یہ ماشاءاللہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور سامعین کے اوپر ایک ماشاءاللہ جو سحر ہے، لفظ تو نامناسب سا ہے لیکن ایک کیفیت کہہ لیتے ہیں ہم، کیفیت طاری ہو جاتی ہے سننے والوں کے اوپر، اور یہ کمال ہوتا ہے ہمارے صاحبزادے کا۔ قاری محمد احمد زین العابدین، یہ نوری بھی ہیں، قادری بھی ہیں، اور ادارہ روح الاسلام ایک بڑا معروف ادارہ ہے لاہور کے اندر، اچھرا شام نگر اس کو کہہ سکتے ہیں، سمن آباد کے اندر۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ اگر اچھی آواز تلاوت کے لیے اپنے بچوں کی کرانا چاہتے ہیں قرات کے اندر، تو آپ اس ادارے سے رجوع کریں۔ میں بلا تاخیر گزارش کروں گا اپنے بیٹے سے کہ وہ ہمیں تلاوت سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، سبحان اللہ۔ حدائق وأعنابا، سبحان اللہ۔ وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، سبحان اللہ۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، اللہ اکبر۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، سبحان اللہ۔
اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. اللہ اکبر. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاء اللہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے تلاوت سنی، اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ موجود حضرت صاحبزادہ خواجہ پیر بھی کہہ سکتے ہیں، صاحبزادے بھی ہیں، نصیر الدین چراغ صاحب. بہت ہی ایک نسبت ہے، ہمارے بہت ہی مہربان حضرت پیر خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کے لخت جگر ہیں. بہت میں ان سے پیار کرتا ہوں، ایک نیاز مندی والا تعلق ہے. تو میں حضرت صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ سائیں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے، گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے. تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو، اللہ اکبر. تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے. لوگ تو حسن
عمل لے کے چلے روز حساب. اللہ اکبر. لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب. سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے. سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے. اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر. اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر. اس گھڑی قطب تیرے وار نیارے ہوں گے. اس گھڑی قطب تیرے وار نیارے ہوں گے. جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہمارے مہربان ہیں. میں ذاتی طور پہ ان کا بہت بڑا نیاز مند ہوں. بڑی میری عقیدت ہے. حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب ان کا لکھا ہوا کلام ہے. اور کیا وارے اور نیارے ہوں گے کہ ماشاءاللہ کتنی خوش بختی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والد صاحب کلام لکھ رہے ہیں اور صاحبزادے کلام پڑھ رہے ہیں. اللہ پاک تمام شعراء حضرات جو ہیں ان کو یہ توفیق دے. یہ بہت کام ہوتا ہے کہ لکھنے والا والد ہو، باپ ہو، اور پڑھنے والا لخت جگر ہو، ہونہار ہو، قابل ہو، ولی عہد ہو. ماشاءاللہ ہماری بڑی خوش بختی ہے. آپ نے نعت رسول مقبول سنی، تلاوت بھی سنی، اور اب ہم مختصر یہاں بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. ہماری بڑی خوش بختی ہے. آپ نے تلاوت بھی سنی، نعت بھی سنی، اور اب ہم اپنے پینل کی طرف جاتے ہیں. ماشاءاللہ پیر صاحب کا پہلے تعارف ہو چکا ہے. صاحبزادے ہیں، بہت ہی نفیس و طبع والد کے لخت جگر ہیں، اور مفتی شاہد مدنی صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ کنز الایمان بیکن سکول جو ہے ماشاءاللہ 82 اس کی برانچیں ہیں. بہت اچھے لیول پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا محمد اقبال قادری صاحب. آپ کا سیالکوٹ سے تعلق ہے. آپ ان کو پہلے بھی ہمارے پروگرام میں گائے بگائے دیکھتے رہتے ہیں. ہم ان سے کہتے رہتے ہیں، یہ ٹائم ہمیں کم دیتے ہیں. اقبال صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بلا تاخیر جی آج ہمارا موضوع ہے حضرت صلاح الدین ایوبی. یہ بہت نیک ہمارے حکمران تھے، اور جب ان کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر جرت کی بات ہوتی ہے، شجاعت کی بات ہوتی ہے، دلیری کی بات ہوتی ہے. آپ 1138 میں عراق میں پیدا ہوتے ہیں، اور 1160 میں جب فاطمی سلطنت تھی 22 سال کی عمر میں ان کو صلاح الدین ایوبی کا لقب ملا. اور دیکھیے 22 سال کی عمر ہے، اس عمر کے اندر ان کی جو بہادری تھی، دلیری تھی، اس بنیاد پہ اللہ پاک نے ان کے اوپر کرم فرمایا. بنیادی طور پہ آپ کا جو اصل نام ہے محمد یوسف ہے، اور نجم الدین ایوب ان کے والد گرامی ہیں. ایوب سے ایوبی بنے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ٹائم شارٹ ہے تو ہم اپنے پینل کی طرف جاتے ہیں. زیادہ آج وہ بات کریں. پیر صاحب صلاح الدین ایوبی بڑے نیک حکمران تھے، ان کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج اس گفتگو کرنے کا موقع ملا.
جہاں تک سلطان صلاح الدین ایوبی کا اگر ذکر کیا جائے، ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں. اس میں جو جرأت اور بہادری ان کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، وہیں پر ان کے جو اخلاق حسنہ ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے. کیونکہ جو آپ کو اگر مسلمان آپ کی عزت کر رہے ہیں اور اسی طرح سے آپ غیر مسلم بھی آپ کو اسی محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ میں کچھ ایسی صلاحیت ضرور تھی جس کی وجہ سے آپ کو دشمن بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے. اور اسی طرح سے آج بھی ان کو جو غیر مسلم ہیں وہ اسی نگاہ اور اسی محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو دشمنی میں بھی یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ دشمنی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. مجھے یہاں پر ایک پیر خواجہ نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شکست کھائے ذرا سی تو پانی پانی ہو، شکست کھائے ذرا سی تو پانی پانی ہو، میں چاہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہو. اللہ کیا بات تو جب آپ کی تعریف کوئی غیر مذہب کرے، کوئی دشمن کرے، تو پھر آپ کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. تو اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اچھے سلوک کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ رویہ رکھا اور بڑے اطمینان کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کے دور میں اگر ہم اخلاق حسنہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف اس حد تک محدود کر دیا جاتا ہے کہ کوئی اچھے انداز سے بات کرے تو شاید یہ اخلاق ہے. لیکن اخلاق کا پیرامیٹر بہت بڑا ہے. جی جی. اس میں آپ کی ہر عادت، ہر کردار آپ کا اس میں شامل ہوتا ہے. مثلا آپ کی صلہ رحمی ہے، آپ کا حسن سلوک ہے، آپ کی سخاوت ہے. دشمن کے ساتھ بھی اصول ہوتے ہیں. دشمن کے ساتھ بھی، دشمنداری کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. تو آپ اگر دشمنی کر رہے ہیں تو ان اصولوں پر کیجئے، تو تاکہ کسی دوسرے کے حقوق جو ہیں وہ ان پر کوئی آنچ نہ آئے. تو اس طرح کی جب آپ کا کردار ہوگا تو غیر مسلم بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ بڑی جی. مفتی شاہد محمود مدنی صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے، جو آپ کو وراثت ملی، جو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے جو خاندان والے تھے وہ بھی حکمران تھے. آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر صاحب، آج کا جو عنوان ہے وہ اس پیرائے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کو جو مغلوبیت کے انداز میں اور زیر اثر دیکھا جا رہا ہے، اس میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہیں، ان کی سیرت کو سمجھنا اور آج کی نئی نسل کو ان سے روشناس کروانا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، اور آپ کا یہ بہت احسن اقدام ہے. بہت شکریہ. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو تھے وہ حاکم اسلام ایسے نامور کے طور پہ سامنے آئے کہ جنہوں نے اسلام کے بول بالا کے لیے، اعلاء کلمت الحق اور غلبہ اسلام کے لیے اپنے تن من دن، اپنے خاندان کی قربانیاں دی. جی. آپ کے خاندان اگرچہ پہلے سے ہی حکومتوں میں شامل تھا، لیکن وہ اس بڑے نام کے ساتھ شامل نہیں تھا کہ جو آپ نے اپنے خاندان کو عزت بخشی تھی. بڑی بات. آپ نے اگرچہ آپ کے خاندان کے ایک شہر کے حاکم تو تھے، لیکن آپ نے ان کی تربیت سے، اور اسپیشلی طور پہ سلطان نور الدین زنگی جو تھے، بہت بڑے عاشق رسول اور دنیا اسلام میں بہت بڑا نام تھا بادشاہت میں، تو آپ کی تدبیر، آپ کی حکمت، آپ کے تدبر اور تفکر سے آپ نے وہ تربیت پائی تھی کہ جس سے آپ دور اندیشی کے ساتھ دیکھتے تھے کہ آنے والے وقت میں ہمیں کہاں جانا چاہیے اور کس حد تک. آپ نے میدان جہاد کو چوز کیا، اگرچہ آپ عالمانہ نظر رکھتے تھے، علم اور بصیرت اور فقاہت میں نظر رکھتے تھے، لیکن آپ مرد مجاہد ایسے تھے، میدان کے مرد ایسے تھے کہ آپ کو جہاد کے بغیر چین نہیں آتا. اللہ اکبر. اور یہ وہ دور تھا جس وقت صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں. گھوڑے پہ بیٹھنا بڑا پسند ہے، اسی اور لیے گھوڑے پہ بیٹھنا، تاکہ جہاد کا جو تسلسل ہے وہ ختم نہ ہو. آپ اندازہ لگائیے کہ جب آپ ایک وقت میں آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کے جسم میں کہیں کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئی جس سے آپ جہاد کے لیے جانے میں تکلیف محسوس کرتے تھے، آپ معزول ہو گئے بظاہر جہاد میں جانے سے، لیکن اس کے باوجود آپ دن میں 2 بار جو ہے وہ لانگ ٹائم کے لیے، مارننگ میں اور ایوننگ میں، آپ گھوڑے پہ بیٹھا کرتے اور فرمایا کرتے تھے مجھے جہاد کی برکت سے
اس تکلیف کا اندازہ تک نہیں ہوتا. اللہ اور پھر آپ وہ تھے جنہوں نے اپنی حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ ایک بڑا فوج جو ہے وہ ترتیب دی، اور طرابلس ہو یا اناطولیہ ہو یا دیگر جو اس دور کے بڑے بڑے قلعے تھے جو کفر کے ایک بڑے نام رکھتے تھے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اپنی تدبیر اور حکمت کے ساتھ اور مرد مجاہد ہونے کے ساتھ آپ نے ایسی انداز جہاد اپنایا کہ جس سے ان کے دلوں میں خوف طاری کیا، اور زندگی کے چند سالوں کے اندر آپ بڑے بڑے شہر جو ہے وہ اسلام کے لیے فتح یاب کرتے رہے، اور بالآخر آپ کی وہ تدبیر جس کے بدولت آپ نے بیت المقدس شریف کو آزاد کروایا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جتنی بڑی بات ہے اتنی ہی اس کے پیچھے آپ کی سٹرگل بہت بڑی تھی. اللہ، سٹرگل تو لازمی ہوتی ہے نا. آپ نے اس کے لیے پھر پہلے صرف ڈائریکٹ جا کے مفتی صاحب، اللہ پاک نے یہ تو وعدہ نہیں کیا کہ مسلمان محنت نہیں کریں گے تو میں سب کچھ ان کو محنت کے بغیر دے دوں گا. آپ کا کردار آپ دیکھیں، آپ کی سیرت دیکھیں، آپ کی زندگی کے دیکھیں کہ آپ نے ایک لانگ سٹرگل کی. آپ نے جب پہلا علاقہ فتح کیا ہاتین تو آپ کا رعب دوسروں پہ طاری ہوا. آپ ڈائریکٹ بھی آپ فلسطین پہ جا کے حملہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ میں ڈائریکٹ جاؤں اور ادھر کے جو اس وقت کے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ طاقت نہ پکڑ لیں. ان کے شرائط جہاد کو بھی سامنے رکھتے تھے، اور اخلاقیات جو تھی وہ بھی اس کو بھی سامنے رکھتے. آپ کے اخلاقیات تو جہاد کے اندر آپ کے اخلاق کا وہ معیار ہوتا تھا کہ جو دوسروں میں نہیں دیکھنے کو ملتا. آپ نے بیت المقدس شریف کو فتح کرنے کے لیے حکمت عملی یہ اپنائی کہ اس کے ارد گرد جتنے شہر تھے، جتنے قلعے تھے، پہلے ان کو اگر فتح نہ کیا گیا تو یہ دوبارہ مضبوطی پکڑ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اس حکمت عملی کے ساتھ سمندروں کے قریب جو قلعے تھے ان کو فتح کیا تاکہ دشمن جو ہے طاقت میں نہ آئے، اور بالآخر آپ نے قریبی اور جتنے شہر تھے ان کو فتح کر کے تو فلسطین کی فتح کو یقینی بنایا، اور بیت المقدس کو تقریباً 100 سال کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس دوبارہ. انشاءاللہ مفتی صاحب وقت آئے گا کہ دوبارہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہو اور دوبارہ ہم جو عزت والا جو مقام اور مرتبہ حاصل کریں. میں اب اقبال قادری صاحب کی طرف جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ جو آپ کے استاد تھے سلطان نور الدین زنگی، ان کا جو ماشاءاللہ وہ جو خواب آیا اور ساتھ کچھ آپ کے بارے میں ارشادات ہیں، جو آپ کی تربیت ہے، اس پہ بھی آپ بات کریں. جس طرح مجھے قبل فاضلین صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے حوالے سے بڑی مستند گفتگو فرما رہے تھے کہ حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ ایک لیڈر کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، جنہوں نے ساری جو اپنی تربیت ہے وہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی صحبت سے پائی. جی. کہ نور الدین زنگی علیہ رحمہ وہ بھی عاشق رسول تھے اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حضوری تھے. صحیح. کہ جب 557 ہجری میں جو بیرونی طاقتیں تھیں انہوں نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چوری کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ جو دو انہوں نے جاسوس مقرر کیے اس کام کے لیے، تو انہوں نے مدینہ کے جوار قرب و جوار کے اندر ایک سرنگ بنائی. جی. تو جب وہ نیچے سے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض انور تک پہنچنا چاہتے تھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کے حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اشارہ فرمایا کہ اس طرح دو جو نوجوان ہیں وہ جسم کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں. بد نصیب نوجوان کہہ دیں. جی. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں آپ کو اشارہ فرمایا تو نور الدین زنگی علیہ رحمہ اپنے علاقے سے اسی وقت تیار ہوئے، گھوڑوں کا قافلہ لے کے تو روانہ ہوئے. کتابوں میں آتا ہے کہ 17 دن اور رات لگے ان کو مدینہ شریف پہنچتے. اللہ. اور پھر جب وہاں شہر مدینہ میں پہنچے تو گورنر مدینہ سے رابطہ کر کے تو سارے اہل مدینہ کی دعوت رکھی. جی. کہ جس میں جو ہے وہ ان شکلوں کو دیکھا جائے، پہچانا جائے اور ان کا تعاقب کیا جائے. تو جب سب کی دعوت کی تو وہ جو دو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا، جن کی شکلیں دکھائی گئی تھی نور الدین بظاہر وہ عبادت کر رہے تھے. جی وہ نہیں آئے.
تو آپ نے پھر وہاں کی انتظامیہ سے، شہر مدینہ کی انتظامیہ سے کہا نا کہ بھئی کوئی رہ تو نہیں گیا جس کی دعوت ہم نہ کر سکے ہوں. جی. تو پھر تحقیق سے پتہ چلا بھی 2 جوان ایسے ہیں جنہوں نے سرنگ نکالی ہے، فلاں ایک وہ حجرے میں رہتے ہیں، صحیح. وہ بہت باہر کم آتے ہیں. تو ان کو بھی بلانے کا حکم دیا گیا. تو نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے جب دیکھا تو وہ ساری کی ساری کنڈیشن وہی جو خواب میں دکھائی گئی تھی وہی تھے. تو پھر سچ ان سے گلوانے کے لیے کہا کہ بھئی سچ بتا دو، ہر 2 صورتوں کے اندر بتاؤ گے تو پھر بھی تمہیں قتل کر دیا جائے گا، نہ بتاؤ گے پھر بھی تمہیں قتل کر دیا نہ بتاتے لیکن ان سے تصدیق چاہیے تھی نا. کریم آقا تو بتا چکے تھے. جی وہ انہوں نے بتایا پھر. جی. تو پھر اس کے بعد پھر روضہ رسول کے گرد جو ہے وہ سیسے کی دھات کے ساتھ جو ہے ارد گرد روضہ رسول کو مضبوط کر دیا گیا کہ اس کے بعد کوئی حملہ نہ کر سکے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی حضوری کا انداز تھا کہ کہاں اتنے 17 دن 17 راتیں لگ گئیں آپ کو شہر مدینہ میں پہنچتے. تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس جو ہے ڈیوٹی سے سرفراز فرمایا. بڑی بات. تو ان کی معیت میں ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تربیت پائی. صحیح. تو آپ کی تربیت کا دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہاں مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے جائیے گا کہیں مت. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج آپ کے علم میں ہے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. میں بلا تاخیر چاہتا ہوں کہ آج زیادہ ہمارا جو پینل ہے وہ بات کرے. پیر صاحب کیا فرمائیں گے جو آپ کی سخی ہونے کا معاملہ ہے، آپ کی جو سخاوت تھی، جو غریبوں میں بانٹتے تھے، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی سنت ہے سخی ہونا، اور حدیث پاک بھی اس کے اوپر موجود ہے ماشاءاللہ. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی اس میں عرض کروں گا کہ جو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو کردار ہے وہ اس وجہ سے زیادہ نمایاں ہے. جی. آج تک ان کو اسی لیے محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جتنی فتوحات کیں وہاں سے جو کچھ حاصل کیا وہ غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا. جیسا کہ ایک مورخ ہے جو کہ ہسٹری رائٹر ہے، وہ لین پول، وہ لکھتا ہے کہ کافی بادشاہ اسلامک ہسٹری میں آئے ہیں جنہوں نے بہت بڑی فتوحات کی ہیں، لیکن حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو کردار تھا وہ اس لیے کچھ ہٹ کے تھا. ان میں فرق یہ تھا کہ باقی جو حکمران تھے انہوں نے اپنی جاہ و جلال اور اپنی طاقت کی وجہ سے لوگوں میں عزت پائی تھی، لیکن جو ان کی خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا غریبوں اور مسکینوں پر. اور ایک دفعہ جب مصر میں قاہرہ میں جب فتح کی تو وہاں پر جو حکمرانوں کے محلات تھے وہاں پر زیورات اور سونے کے برتن اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہاں سے ملی، تو وہ انہوں نے ساری بیت المال میں جمع کروا دی. تو ان کی جو خدمت تھی وہ اس لیے تھی کہ وہ جو بھی کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے لٹا دیا. اور یہی ان کی ایک مثال ہے کہ جب ان کی وفات کے بعد ان کی تدفین کا وقت آیا تو ان کے خزانے میں اتنی رقم بھی موجود نہیں تھی کہ ان کی تدفین پر لگائی جائے. اللہ اکبر. تو اس طرح سے جب آپ خدمت کرتے ہیں دین کی، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو انہوں نے خدمت کی وہ یہ کی کہ انہوں نے ان محلات کو لوگوں کے لیے عام کر دیا. وہ جو محلات جہاں پر جس کا عام آدمی کا جانا ممکن نہیں تھا وہاں پر انہوں نے اس طرح سے جا کر لوگوں کو یہ عام پبلک کے لیے وہ کھول دیا اور اس کو شفا خانے میں تبدیل کر دیا تاکہ لوگ وہاں سے دوائیاں حاصل کر سکیں. اور اس طرح سے انہوں نے سخاوت کی کہ تاکہ وہ رہتی دنیا تک ان کا نام یوں ہی لیا جائے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ نے پیر صاحب کی گفتگو سنا، جو آپ کی شجاعت تھا، آپ کے اندر بہادری تھی، پہلے سخاوت، یہ کوئی بھی جو شخصیت ہے مفتی صاحب وہ پورا پیکج ہوتا ہے. تو کیا فرمائیں گے آپ کی شجاعت، بہادری، دلیری کے جو کچھ واقعات ہیں ہم سے شیئر کریں. جی ضیاء بھائی، جیسی بڑی شخصیت ہے ویسا ہی بڑا کردار کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. بے شک. اور آپ کی سیرت، آپ کا کردار اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ علمی اعتبار سے ماشاءاللہ نام رکھتے تھے اور علم دوست تھے آپ. جی. علم دوستی کا ثبوت اس طرح دیا کہ جو بڑے بڑے علاقے فتح ہوتے تو اس کے جو محلات ہوتے ان کو وہ خانقاہی سسٹم کے اندر بدل دیتے اور وہاں تعلیم کو فروغ کے لیے لوگوں کے لیے سہولتیں میسر کر دیتے اور ان کے انتظام و انصرام پورے کرتے. اسی طرح آپ اخلاق کے اعتبار سے بہت بڑے اخلاق والے تھے.
آپ جب کسی علاقے کو فتح کرتے ہر ایک پر آپ کا رعب طاری ہوتا تو آپ بڑے کھلے مزاج کے آدمی تھے. آپ باقاعدہ اعلان کیا کرتے کہ تم نصرانی اور عیسائی یہودی جتنے ہیں وہ میرے شہر میں رہ سکتے ہو. کیا بات. یہ نہیں ہے میں تمہیں نکال نہیں رہا, تمہیں قتل نہیں کر رہا, تم اس شہر میں پرامن رہیں اور رہیں, پرامن رہیں اور ہمارے انڈر رہیں, ہمارے حدود و قیود کے اندر رہیں, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ کی تلوار کیونکہ بے نیام تھی اور آپ جہاں جاتے تھے, جس علاقے کا قصد کرتے تھے, اس علاقے والوں کو پہلے ہی تھرتھراہٹ ہونا شروع ہو جاتی تھی کہ اب سلطان صلاح الدین ایوبی ہماری طرف آنے والا ہے. اور جس طرف آپ قصد کر لیتے تھے, آپ کی شجاعت کا یہ عالم تھا, آپ کا نام اتنا خوف طاری کرتا تھا کہ وہ سہم جایا کرتے تھے اور ان کی تدبیریں ناکام ہو جایا کرتی تھی اور آپ فاتح بن جایا کرتے تھے. اور آپ ایک واقعہ میں ملتا ہے کہ آپ رحم دل ایسے تھے کہ ایک خاتون آپ کے پاس آئی اور رو رہی تھی. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرا لڑائی کے دوران ہی میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور وہ مل نہیں رہا مجھے. تو آپ نے یکدم بجائے اس کے کہ آپ کسی کو بلا کے ڈیوٹی لگاتے, کسی کو مامور کرتے, آپ نے خود لباس اپنا چینج کیا اور اپنا جبہ وغیرہ اتار کے اپنا عام لباس کیا. تو آپ بازار کی طرف خود جانے لگے. عورت کہنے لگی کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میری سلطنت میں تیرا بچہ گم ہوا ہے اور تو میرے پاس چل کے آئی ہے, میں ہی اس کو تلاش کر کے تجھے واپس لا کے دوں گا. اور جب وہ بچے کو واپس لایا تو آپ ذرا دیکھیں آج کے حکمران اور ان حکمرانوں میں فرق کیا ہے. آپ نے جب اس عورت کی خدمت کی, بچہ لا کے دیا, تو بچہ ماں کی طرف جب گیا تو ماں نے کہا بیٹا تم میری طرف آ رہا ہے, جس بندے نے, جس حاکم نے تجھے تلاش کیا ہے میں اس سے متاثر ہوں, میں بھی کلمہ پڑھ لیا اور تو بھی اس کا نبی کا کلمہ پڑھ لے. اللہ اکبر. یعنی ان کی سعی جو تھی وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے ہوتی تھی. وہ اپنے سے متاثر نہیں کیا کرتے تھے, اپنے سے متاثر ہونے کے بعد وہ نتیجہ تھا اسلام سے متاثر کیا کرتے. کیا بات, کیا اور اس طرح اسلام کو پھیلایا انہوں نے. ماشاءاللہ. جی اقبال صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ آپ کی ماشاءاللہ جس طرح قبلہ فرما رہے تھے کہ جرت, شجاعت, بہادری, آپ کو جس تناظر میں دیکھا جائے, علم کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ عالم بھی ہیں, آپ کو زہد اور تقوی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ صاحب زہد و تقوی ہیں. اور جب آپ کی سیرت کے حوالے سے بیت المقدس جو ہے وہ اس کے اوپر قابض ہیں یہودی اور عیسائی, تو جب وہ ایک قافلے کو انہوں نے لوٹ لیا اور بہت زیادہ جنگ کی, اور پھر یہ لفظ بولے جو تاریخ کے اندر بڑے کتابوں کے اندر رقم ہے کہ اینا محمد, اللہ اکبر, ادعوکم ینصرکم, کہ بلاؤ تمہارا محمد آج کہاں ہے. اللہ اللہ. جب آپ تک یہ بات پہنچتی ہے تو 1.5-2 سال تک آپ سوئے نہیں, اور اس تلاش میں رہے کہ کب میں برنس بادشاہ کے سامنے جاؤں تو اس کے سامنے جا کر اسے اپنی قوت کا بتاؤں, بدلہ لوں, اور اب بتاؤں کہ مسلمانوں کی جرت اور بہادری کیسی ہے. پھر 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ ہمت, وہ آپ کو جذبہ جو آپ دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا رب العالمین. بات صاحب دیکھیے نا کہ عشق میرا یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا, سوچا ہوگا کہ تیری اوقات کریم آقا والی نہیں ہے, اس کریم آقا کے غلام تیری نبض, تیری نیت, تیرا جو فطور ہے یا تکبر ہے وہ درست کریں گے. وہ 2 دعائیں کیا کرتے تھے نا کہ یا رب العالمین, ایک تو میں بیت المقدس کو آزاد کرواؤں, اور دوسرا جس یہ بادشاہ نے اس طرح کے لفظ بولے ہیں میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی, فتح عطا فرمائی. تو پھر وہ وقت آ گیا کہ آپ نے جب اس بادشاہ کو سامنے پایا تو اس کی گردن اڑا دی. اللہ. اور پھر اسلام کا غلبہ, اور آپ یہ جو آپ کا یہ جو رویہ ہے کہ آپ نے صرف اس بادشاہ کی گردن اڑائی, اور اس کے ساتھ جتنے دوسرے تھے ان کو سب کو معافی کا اعلان. جس طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح موقع کے اوپر تمام جنہوں نے سرنڈر کیا ان کو معاف کر دیا. سارے یہ سمجھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنا بدلہ لیں گے, لیکن عام معافی کا اعلان کر دیا. اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے تمام اپنے دشمنوں کو کھلا معافی کا اعلان کر دیا. اور جس طرح کی قبلہ پیر صاحب فرمانے تھے کہ آج تک جو مغربی
جو ان کے شاعر ہیں، ان کے مورخ ہیں، وہ ان کو اچھے الفاظ میں سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کو، بلکہ کہ یہاں تک بھی ہے کہ 2005 میں انہوں نے اسپیشل دن منایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کو اپریشیٹ کرنے ہم بھی دین ہی منا رہے ہیں بھائی جان. جی ان کا بالکل. جو یوم ہے جس اس کو طرح منا آپ رہے ہیں. ون نیوز پہ ہمیں آپ ایزی لیتے ہیں یار، خدا کا ضیاء الحق خوف ہے. نقشبندی صاحب آپ کو بھی مجھے اور مفتی خراج شاہ تحسین صاحب کو پیش پیر کرتے صاحب ہیں. ایزی لے رہے ہیں آپ. یہ ہم بھی مفتی خاص صاحب- ہیں، ہم بھی ماشاءاللہ آپ کا دن منا رہے ہیں. جی بالکل ایسا غلامی کا جو دم ہے، اس کا جو دم بھرنا ہے، اس کا ثبوت ہونا چاہیے تو ماشاءاللہ. یہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ، یہ آپ بہت بڑے جری بہادر لیڈر ہیں. مفتی شاہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں اس حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسی بکواس ہو ویسا اس کا جواب آئے نا، جی تو پھر جو ہے نا وہ روب اور دبدبہ اور پھر طاقت آتی ہے. تو جیسے اس نے کہا تھا اے نا محمد، اللہ کہاں ہے تمہارا مددگار محمد، تو آپ نے پھر کردار سے بتایا کہ تم میرے نبی کی طاقت اور میرے نبی کی شان کو کیا سمجھو. ہائے ہائے. نبی کے غلام کا مقابلہ تو تم کر نہیں سکتے، اور نبی کے غلام کے سامنے تیری تمہیں کیا surrender اوقات کرنا ہے، پڑتا تیری کیا مجال ہے. تیری اوقات کیا ہے، تیرے بڑے سارے مل کے بھی نبی کے غلام کے قدموں کی خاک میں نہیں ہے، تو تم کہاں میرے نبی کے لیے للکارتے ہو. تو یہ جیسی آپ اس زمانے کے تقاضے تھے، میں کاش اپنی آنکھوں سے ہم بھی دیکھیں اللہ کہ انشاءاللہ. آج جو توہین اور آج جو بکواس ہوتی ہے، اے کاش کہ ہمیں آج وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی دکھائی دے جس کے نام سے ہی ظالم کانپے اور اس کو بے شرمی کرتے ہوئے توہین رسالت، توہین قرآن کرتے ہوئے ڈر ہو. یہ المیہ ہے. میں یہاں موضوع بڑا اچھا ہے مفتی صاحب. میں پیر صاحب کی طرف جاتا ہوں. اس کے بعد علی احمد صاحب ہیں جو تحریک انصاف کے ایم این ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بڑی گفتگو اچھی کی ہے کہ جو عدلیہ چاہ رہی ہے، جو ہماری معزز عدلیہ ہے، انہوں نے کہا ہے کمیشن کیوں بنا دیا جائے. جب چیزیں طے شدہ ہو چکی ہیں، آئین بن چکا ہے، تو پھر آئین کو دیکھیں، کمیشن کو نہ دیکھیں. ناموس رسالت کے واقعات ہوں، ختم نبوت کے واقعات ہوں، تو یہ آئین اور قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو پارلیمنٹ کے اندر علی احمد صاحب نے بات کی ہے، بڑی جرت مندانہ بات کی ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں. کسی کمیشن میں ناموس رسالت کے، ختم نبوت کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے. جو قانون بن چکا ہے، جو طے شدہ چیزیں ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے. بارے دیگر معزز عدلیہ سے یہ درخواست ہے کہ وہ مہربانی فرمائیں اور جو طے شدہ معاملات ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں، ان کو کمیشن اور دیگر کمیٹیوں کی طرف نہ لے جایا جائے. پیر صاحب جی معذرت کے ساتھ، اگر یہ ہمارے ان مسائل پہ، ہمارے سلگتے ہوئے مسائل پہ اگر کمیشن بنانے کی یہ روش چلتی رہی تو پھر انارکی بڑھتی جی بالکل ایسے ہی. اور پھر قانون لوگ ہاتھ میں ہم لیتے ہیں. اعتماد اسلامی اٹھ جاتا ملک ہے جی، ہمارے اپنی نزاکتیں ہیں، ہمارے اپنے معاملات ہیں. اعتماد اٹھتا ہے، تو اس لیے کمیشن کی بجائے جو قانون بنا ہے اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں حضرت صلاح الدین ایوبی کا جو خدمت خلق کا معاملہ تھا، جو سخی ہوتے تھے، جو آپ دن رات غریبوں کے کام آتے تھے، اس پہ روشنی ڈالیں اور آپ کی جو حکمرانی کے رفائی کام تھے اس پہ بھی تھوڑا سا ذکر ہو جائے. جی پیر صاحب میں عرض کروں، ابھی جو کہ ان کی جرت اور بہادری کا ذکر ہو رہا تھا، تو ساری دنیا نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا. ایک جو ان کے بارے میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے ایک شعر میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا. فرماتے ہیں کہ گنج ہائے ہر دو عالم را کلید، اللہ تیغ ایوبی نگاہ با یزید. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک جہانی دونوں جہان فتح کرنے ہیں تو اس کے لیے حضرت صلاح الدین ایوبی کی تلوار اور حضرت بایزید بستامی کی نگاہ ضروری ہے. اللہ ان دو چیزوں سے ہم صرف یہ جہان نہیں، وہ جہان بھی فتح کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ چونکہ صاحب نسبت ہیں تو آپ کو نگاہ کا آپ کو جی بے علم شک، ہے بے شک. کہ نگاہ کا جو فیض ہے، نگاہ سے انسان ہم کیا تو کر نگاہ سکتا پہ ہے. چل رہے ہیں جی پلے تو کچھ نہیں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور اس طرح کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، تو ان کی خدمت خلق کا جو ایک پہلو ہے وہ بہت نمایاں ہے. صحیح. کیونکہ آپ نے جب بیت المقدس جب آزاد ہوا تو اس کے لیے آپ نے زائرین کے لیے وہ اوپن کر دیا کہ تمام حضرات پوری دنیا سے آ کر وہاں پر زیارت کریں اور عبادت کریں. تو یورپ چونکہ بہت بڑا ایک کانٹیننٹ ہے، وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے آنا شروع کر دیا.
تو جو انتظامیہ تھی اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا اس کو کنٹرول کرنا. جی تو انہوں نے پھر بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی ایسا پرمٹ دے دیجئے جس پر کوئی سائن ہو, کوئی سرٹیفکیٹ ہو جس کے لیے ہم اس کو لمیٹڈ کر سکیں. صحیح. جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, اتنی دور سے جو لوگ تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے آپ کسی قسم کا کوئی پرمٹ نہ رکھیے, بلکہ انہوں نے پھر ان سب کے لیے, ان کی آرائش کے لیے, ان کے کھانے پینے کے لیے سب انتظامات کیے. ماشاءاللہ. اور اس طرح سے آپ نے ان کی خدمت کی, بہت بڑی باقاعدہ بات, خدمت بہت کی, بڑی بات. اور خدمت کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے اپنا نام پیدا کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیر صاحب بڑا اچھا ہمارا موضوع تھا, بہت ہی بڑے لیول کی بڑی ہستی ہیں یہ ہمارے قد چھوٹے ہیں, ہماری گفتگو کم ہے, لیکن ان ہستیوں کے ہم مقروض ہیں, ان کا ذکر ہم نے کرنا ہے. یہ ہمارے محسن ہیں, اور انشاءاللہ ظاہر ہے ہمارے ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے, ایک کمرشل ایڈ کا بھی ہوتا ہے, تو بات تو ہر بندہ ہی بڑی طویل کر سکتا ہے, لیکن ہماری مجبوریاں آپ کے سامنے ہیں. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.